فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور قسم کھا کر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اس کو انتہائی خوبصورت شکل کے اندر اس کو پیدا کیا ہے، لیکن محنت کی دولت کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو سب سے نیچے کر دیا۔ کہ کہاں اس کو وہ دولتیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کا ایسا قرب اور تقرب حاصل کر سکتا ہے کہ جس کا اندازہ نہیں ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، اسلام کی زندگی ان کی تقریباً 5 سال کی ہے، مسلمان ہونے سے انتقال تک، لیکن ایک محنت کا رخ اختیار کیا، ایسے محنت کرتے رہے، اللہ نے اس محنت کی برکت سے ان کے اندر سے تمام جذبے ختم کر دیے، علاقے کا ہو، زبان کا ہو، قوم کا ہو، اپنے حلیفوں جن کے ساتھ معاہدے کر رکھے ہیں ان کا جذبہ ہو، برادری کا ہو، سارے جذبے ختم ہو گئے، صرف ایک ہی جذبہ باقی رہا، اللہ کی ماننی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ماننی ہے۔ اب یہ جذبہ اندر آیا، اس جذبے پر جو موت آئی، اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا۔ ایک انسان کی قیمت کہ صحیح رخ پر محنت کی، اندر سے ساری چیزیں ختم کر دی، اب ان کی موت پر اللہ کا عرش بھی کانپ اٹھا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، 70,000 فرشتے ان کی جنازے پر اترے۔ آپ نے فرمایا کہ قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ جب قبر کھود رہے تھے، خوشبو آ رہی تھی، ایک صحابی نے مٹی اٹھائی، مٹھی بھری، اس کو کھولا، فَإِذَا هِيَ مِسْكٌ، تو وہ ایک کستوری، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خوشی کی وجہ سے آپ فرما رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک محنت ہے، محنت کر رہا ہے اللہ، محنت سے کوئی خالی ہے نہیں۔ اس دنیا میں کوئی آدمی محنت سے خالی نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ محنت کر رہا ہے اور اپنی محنت میں اپنے آپ کو کامیاب بھی سمجھ رہا ہے، اور اس پہ دعوے بھی کرتا ہے کہ میں اپنی محنت میں کامیاب جا رہا ہوں، جو رخ میں نے اختیار کیا ہے محنت کا، اس میں کامیاب ہوں۔ اس وقت ہر آدمی دنیا میں، چاہے بادشاہ ہے، حاکم ہے یا محکوم ہے، مزدور ہے یا تاجر ہے یا کسان ہے، بڑا ہے یا چھوٹا ہے، مرد ہے یا عورت، کوئی بھی ہے، محنت سے خالی نہیں۔ جو محنت اللہ نے اس کو دی تھی اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اپنے استعمال میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے میں نے ٹھیک استعمال کیا اس کا، لیکن محترم دوستوں کو حقیقت اس کی کھلتی ہے موت پر۔ آیا اس محنت میں وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ دعووں سے کچھ نہیں بنتا کہ میں نے تو ایسی محنت کی، یوں کر لیا، یوں کامیابیاں حاصل کر لی، دعووں سے کچھ نہیں بنتا۔ دعوت تو فرعون نے بھی کیا، وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ دعوے کر رہا ہے الیس لی ملک مصر، کیا میرے لیے ملک مصر نہیں ہے، وہذی الانہار، اور یہ نہریں جو میرے محلات کے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا یہ میرے پاس نہیں ہے؟ اب یہ دعوے کر رہا ہے۔ افلا تبصرون، یہ بھی کہہ رہا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اپنی قوم کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ یعنی ان کو بھی بتا رہا ہے کہ کامیابی ان نہروں کے اندر ہے، کامیابی اس بادشاہت اور ملک کے اندر ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ تو ان کو بھی بیوقوف بنا دیا، خود بھی بیوقوف بنا ہوا ہے، اور آگے کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مہین کا لفظ بول رہا ہے، نعوذ باللہ کہ گھٹیا انہیں کہہ رہا ہے۔ اپنے اس غرور میں اور اس دنیا کے نشے کے اندر ان کے بارے میں یہ الفاظ کہہ رہا ہے، کہہ رہا کیا ان کے ہاتھوں میں